آج ہم تفصیل سے جانیں گے کہ دن میں 1000 بار درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ مبارک عمل اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے، جو ہماری زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ درود و سلام کی کثرت کرنا گناہوں کی معافی، دکھوں سے نجات، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا بڑا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرماتے، اے لوگوں، اللہ کو یاد کرو، راجفہ آ رہی ہے، اس کے پیچھے رادفہ آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، تو میں اپنے اوقات دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے مقرر کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے، اگر اس پر بڑھائے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے، اگر زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے، اگر زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی اوقات دعا کا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت میں تو یہ تیرے سارے غموں، دکھوں اور مصیبتوں کے لیے کافی ہوگا، اور یہ تیرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا گناہوں کی معافی اور دنیا و آخرت میں دکھوں، مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے جہنم سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور میری قبر کو جائے اجتماع نہ بناؤ، اور مجھ پر درود شریف پڑھو، تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرآن مجید اور نوافل وغیرہ پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ، اور اس خیال سے میری قبر پر اجتماع نہ کرو کہ وہاں جا کر ہی درود و سلام پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا، بلکہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود شریف پڑھو، تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر اور قبرستان کے فرق کو واضح کیا کہ قبر یا قبرستان عبادت و سجدے اور تلاوت قرآن کی جگہ نہیں ہے، جبکہ گھر میں یہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے گھر آباد رہے اور شیطان کے شر سے محفوظ بھی رہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بغرض تبرک ایسے مقامات کا قصد کرتے تھے جو ان کے گمان کے مطابق مبارک ہوتے۔ وہ مقام کبھی کسی بزرگ کی قبر ہوتی، کبھی کسی بندے الہی کی عبادت گاہ ہوتی، اور کبھی وہ صرف ایک موہوم سی چیز ہوتی تھی۔ چونکہ اس سے غیر اللہ کی عبادت کا دروازہ کھلتا تھا اور لوگوں کے شرک میں مبتلا ہونے کا شدید امکان ہوتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے، لوگوں کان کھول کر سن لو، تم سے پہلی امتوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ نیز یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ اس فرمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد امت کے سامنے گور پرستی اور قبر پرستی کے دروازہ بند کرنا تھا، تاکہ امت مسلمہ یہود و نصارہ کی طرح اپنے نبی اور بزرگوں کی قبروں کو مسجد، سجدہ گاہ اور عبادت و تبرک کی جگہ نہ بنا ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے افضل ترین 2 ولیوں کی قبریں بند کمرے میں بنائی گئی، اور عام مسلمانوں کی قبروں کی طرح انہیں کھلے میدان میں دفن نہ کیا گیا۔ چنانچہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر مبارک کو بھی عبادت گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کی قبر مبارک بھی کسی کھلے میدان میں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔
جب ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں تو ہمارا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے پیارے رسول سے ناقابل بیان قربت محسوس ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے ہمیں ثواب تو ظاہر ہے ملتا ہے، مگر یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے۔ آج ہماری بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، قسم قسم کی مشکلات کا شکار ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک سے نکلو تو دوسرے میں پھنس جاتے ہیں، یعنی ان حالات سے ہم عاجز آ جاتے ہیں، راہ نجات تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے درود شریف کی صورت میں ایک بڑا مؤثر اور آسان ترین علاج عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ چیلنجز سے نبردآزما ہیں اور یقیناً ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور ایک دن میں کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس عمل کو کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے، آپ کا دل جو پہلے بے چین رہتا تھا، آپ کا دماغ جو ہر وقت ٹینشنوں سے بھرا رہتا تھا، لیکن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ذہنی و قلبی سکون عطا ہوگا، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، غموں سے نجات ملے گی، پریشانیاں ایک ایک کر کے اس طرح دور ہو جائیں گی جیسے کہ کبھی تھی ہی نہیں۔ اور یہ درود شریف کی طاقت ہے۔ آپ اپنے دن و رات میں 1000 بار درود شریف پڑھنے کو شامل کرنے کے بعد اس کی برکات کا تجربہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول فرما رہا ہے، کیونکہ درود ہے ہی ایسا مبارک عمل کہ جو کرے اس کی برکات سے کبھی محروم نہ رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہماری دعائیں اللہ کے حضور اس وقت پیش کی جاتی ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، یعنی جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں ہماری دعائیں آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں تو انہیں قبولیت کے پر لگ جاتے ہیں، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں تو اس کے اعزاز و اکرام میں اللہ تعالی ہم پر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے اور بارہا اس کا تجربہ کیا گیا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے روح پر گہرا اور بہت اچھا مثبت اثر پڑتا ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، جب روح کو غذا ملے تو پرسکون ہو جاتی ہے، تو یہ ایک بے چین دل کو سکون اور بے ترتیب دماغ کو سکون جیسی نعمت سے بھر دیتا ہے، زندگی اور معاش میں برکت آتی ہے، تنگی دور ہوتی ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں تو ایک تو اللہ کی پہلے ہی ہم پر ان گنت رحمتیں اور احسانات ہیں، اوپر سے اس مبارک عمل کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگی میں اپنی رحمتیں اور برکتیں بڑھا دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اپنے کام میں غیر متوقع آسانیاں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں بہتری آنے لگتی ہے، اور اللہ نے ہمیں جو مال و دولت عطا فرمائی ہے اس میں خوب برکت پیدا ہوتی ہے۔ بلا شبہ درود شریف بہت طاقتور عمل ہے۔ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیں تو اسے درود شریف جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس کی کثرت کر کے وہ خوش نصیب اللہ کی بے انتہا و بے شمار نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب ایک درود اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک کے بدلے اللہ کی 10 رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے، تو جب ہم ایک دن میں 1000 بار درود شریف پڑھیں تو رحمتوں برکتوں کا کیا ہی حیرت انگیز عالم ہوتا ہوگا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، ہماری زندگی میں بے شمار برکتیں نازل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ آئیے درود شریف کے نور کو دور دور تک پھیلا دیں۔ اس کے لیے ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ درود شریف کا نور دور دور تک پھیل جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔